ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حج 3 طرح کا ہوتا ہے، یعنی حج کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا حج افراد، دوسرا حج تمتع اور تیسرا حج قران۔ تینوں کی الگ الگ نیت ہوتی ہے۔ اب حاجی کو اختیار ہے کہ وہ جو جس طرح کا حج چاہے وہ کر سکتا ہے۔ حج قران سب سے افضل ہے، اس کے بعد حج تمتع ہے، تیسرے نمبر پر حج افراد ہے۔ حج افراد اسے کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنے گھر سے جب نکلتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اگر حج افراد کرنا چاہے تو وہ صرف حج کی نیت سے احرام باندھے۔ ممبئی کے ایئرپورٹ سے جب احرام باندھے گا تو وہ صرف حج کی نیت سے احرام باندھے اور مکہ معظمہ پہنچ کر طواف کرے، جسے طواف قدوم کہا جاتا ہے۔ پھر بال وغیرہ اسے نہیں منڈانا، صحیح نہیں ہے، اس میں صرف طواف قدوم ہے۔ طواف قدوم کے بعد اسے احرام میں رہنا ہے، حلق وغیرہ نہیں کرانا ہے، احرام نہیں اتارنا ہے، یہاں تک کہ مینا اور عرفات میں جانے کے ایام شروع ہو جائیں۔ اب اسی حالت میں رہے، پھر اسی حالت میں وقوف عرفہ کرے، وقوف مزدلفہ کرے۔ پہلے دن کی رمی کرنے کے بعد، یعنی پہلے دن جو بڑے شیطان کو 7 کنکر مارے جاتے ہیں، 7 کنکریاں مارنے کے بعد وہ تقصیر یا حلق کروا کے اپنا احرام کھول دے۔ اس میں قربانی واجب نہیں ہے، اختیاری ہے۔ اگر قربانی کرے گا تو ثواب پائے گا، اور اگر حج افراد والا قربانی نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ دوسری قسم حج تمتع ہے۔ اس میں حاجی کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ جب اپنے وطن سے، اپنے گھر سے روانہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ عمرے کا احرام باندھے۔ جیسے ممبئی ایئرپورٹ سے وہ احرام باندھے گا تو عمرے کا احرام باندھے، حج کی نیت نہ کرے۔ عمرے کی نیت کا احرام باندھے، مکہ معظمہ پہنچ کر بیت اللہ کا طواف کرے، سعی کرے، پھر وہ حلق یا تقصیر کروا کے احرام کھول دے، اور پھر جو ہے وہ اپنے جو ہے طور پر نفلی طواف کرے، یا دوسرا عمرہ، تیسرا عمرہ، جتنے چاہے وہ حج کے ایام آنے سے پہلے تک عمرے کرے اور طواف وغیرہ کرتا رہے۔ اب اس پر احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی، عمرہ کر کے احرام یہ کھول دے گا۔ چونکہ یہ چند گھنٹوں میں ہو جاتا ہے، اب جب تک وہ مکہ معظمہ میں رہے بغیر احرام کے نفلی طواف کرتا رہے، پھر 8 ذی الحجہ کو یا اس سے پہلے حج کی نیت سے احرام باندھے۔ 8 ذی الحجہ کو احرام باندھتے ہیں اکثر اوقات میں، لیکن بعض وقتوں میں گورنمنٹ کی طرف سے 7 تاریخ کو ہی لوگوں کو لے جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جب وہ ہمارا معلم آ کر اطلاع دیتا ہے بلڈنگ میں کہ آج شام کو آپ کو احرام وغیرہ باندھ کر تیار رہنا ہے، آج دوپہر میں یا عصر میں یا مغرب میں آپ کی بس آئے گی، آپ کو مینا کے لیے نکلنا ہے۔ لیکن صحیح جو طریقہ، سنت طریقہ، وہ یہ ہے کہ 8 ذی الحجہ کو فجر کی نماز مکہ شریف میں ادا کرے، اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ مینا کے لیے نکلے۔ اب 8 ذی الحجہ کو ظہر کی نماز، عصر کی، مغرب اور عشاء یہ مینا میں ادا کرے، 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز بھی مینا میں ادا کرے، یعنی یہ 5 نمازیں، 4 نمازیں 8 ذی الحجہ کی اور 1 نماز 9 ذی الحجہ کی، یہ 5 نمازیں مینا میں ادا کرنا سنت ہے۔ لیکن اگر وہ 7 کو ہی لے جائیں گے تو 7 کو ہمیں اگر لے گئے وہ، تو پھر وہاں ہم مجبور ہو جاتے ہیں، پھر ہمیں مغرب بھی مینا میں پڑھنی ہے، عشاء بھی پڑھنی ہے، فجر بھی پڑھنی ہے۔ اب یہاں
ہمارے انشاءاللہ ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارا تو یہی ارادہ ہوتا ہے کہ ہم سنت پر عمل کریں۔ لیکن اگر معلم کی بس آ جائے، اب ہم بس میں نہیں جائیں گے تو پھر ہمارا خیمہ ہمیں ملے گا نہیں، تو ظاہر سی بات ہے مجبور ہو کے ہمیں ان کے ساتھ جانا پڑتا ہے۔ تو اب 8 ذی الحجہ کو یا اس سے پہلے وہ جب اپنی بلڈنگ سے اپنے گھر سے روانہ ہوگا تو اسے چاہیے کہ وہ حج کی نیت سے احرام باندھے۔ اب حج کی نیت سے احرام باندھنے کے لیے مسجد عائشہ یا تنعیم یا پھر مسجد جیرانہ یا حدود حرم کے باہر جانا ضروری نہیں ہے، افضل یہ ہے کہ وہ مسجد حرام میں جائے اور وہاں جا کر حج کا احرام باندھے۔ لیکن اس دن بہت ٹرافک ہوتی ہے، بہت بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، بہت کوئی گاڑی والا راضی بھی نہیں ہوتا لے جانے کے لیے، تو آسان یہی ہے کہ وہ اپنے گھر سے ہی اپنے روم سے ہی احرام باندھے، حج کی نیت کرے، اس کے بعد تلبیہ وغیرہ پڑھ کے وہ منا کے لیے نکل جائے۔ اب پھر وہ وقوف عرفہ کرے، وقوف مزدلفہ کرے، پہلے دن کی رمی کرنے کے بعد قربانی کرے، اب وہ حلق یا تقصیر کروانے کے بعد احرام سے باہر ہوگا۔ اسے حج تمتع کہتے ہیں۔ حج تمتع میں آپ اس بات کا دھیان رکھیں کہ ہمیں یہاں سے نکلتے ٹائم حج کی نیت نہیں کرنی ہے۔ ممبئی سے اگر آپ نے حج کی نیت کر لی تو حج تمتع نہیں ہوگا۔ حج تمتع والا ممبئی سے جب نکلے گا یا اپنے ایئرپورٹ سے نکلے گا تو وہ عمرے کا احرام باندھے، عمرے کی نیت کرے، وہاں جا کر عمرہ کرے، عمرہ کرنے کے بعد اپنا احرام کھول دے، حلق کروا لے، اس کے بعد وہ نفلی طواف کرتا رہے۔ جب حج کے ایام آئیں گے تو پھر دوبارہ اسے جو ہے اب حج کی نیت کرنی ہے، حج کی نیت سے اب اسے احرام باندھنا ہے۔ تو یہ حج تمتع ہے۔ تیسری قسم حج قران ہے۔ اس میں حاجی کو اپنے گھر سے جب نکلے گا، احرام باندھے گا، تو حج اور عمرہ دونوں کی ایک ساتھ نیت کرنی ہے۔ حج افراد میں صرف حج کی نیت کریں، حج تمتع میں صرف عمرہ کی نیت کریں، حج قران میں عمرہ اور حج دونوں کی ایک ساتھ نیت کرنی ہے، اور وہ بھی اپنے ایئرپورٹ سے ہی نیت کر کے انہیں احرام باندھنا ہے۔ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ شخص مکہ مکرمہ پہنچ کر بیت اللہ کا طواف کرے، پھر سعی کر کے اپنا عمرہ مکمل کرے، مگر حلق نہ کروائے۔ اس بات کو یاد رکھیں، وہ عمرہ کرے گا، طواف بھی کرے، واجب الطواف پڑھے، پھر صحیح کرے، لیکن حلق نہیں کروانا۔ اگر حلق کروا لیا تو دم لازم ہو جائے گا۔ پھر احرام کی حالت میں رہے، یہ شخص جو ہے عمرہ کرے، صحیح وغیرہ کر کے اپنا عمرہ مکمل کرے، حلق نہ کروائے، یہ شخص اب پھر جا کر جو ہے طواف قدوم کرے، یعنی ایک طواف کر لے جسے طواف قدوم کہتے ہیں۔ پھر احرام کی حالت میں رہے جب تک وقوف عرفہ، وقوف مزدلفہ اور پہلے دن کی رمی نہ کر لے۔ رمی کرنے کے بعد وہ قربانی کرے، اب وہ حلق یا تقصیر کروانے کے بعد احرام سے باہر ہوگا۔ اسے حج قران کہتے ہیں، اور یہ سب سے افضل ہے، سب سے افضل ہے، اس میں بہت زیادہ ثواب ہے۔ اگر آپ حج قران کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ یہاں سے عمرہ اور حج دونوں کی ایک ساتھ نیت کریں گے۔ اب تینوں حج کی جو ہے نیتیں وہ نیت بتا رہے ہیں۔ حج افراد کرنے والا اس طرح نیت کرے، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، نویت الحج واحرمت بہ مخلصا للہ تعالی۔ اے اللہ، میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، اسے تو میرے لیے آسان کر اور میری طرف سے قبول فرما۔ میں نے حج کی نیت کی، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے میں نے احرام باندھا۔ یہ حج افراد کی نیت ہے۔ حج تمتع کرنے والا تو عمرے کی نیت کرے گا، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، نویت العمرۃ واحرمت بھا مخلصا للہ تعالی۔ اے اللہ، میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، اسے تو میرے لیے آسان کر اور میری طرف سے قبول فرما۔ میں نے عمرے کی نیت کی اور خالص اللہ کے لیے میں نے اس کا احرام باندھا۔ یہ عمرے کی نیت یعنی حج تمتع کرنے والا یہ نیت کرے۔ حج قران کرنے والا اس طرح نیت کرے، اللہم انی ارید العمرۃ والحج، عمرہ بھی اور حج بھی، اللہم انی ارید العمرۃ والحج فیسرہما لی وتقبلہما منی، نویت العمرۃ والحج واحرمت بہما مخلصا للہ تعالی۔ اے اللہ، میں عمرے اور حج کا ارادہ کرتا ہوں، انہیں تو میرے لیے آسان فرما اور انہیں میری طرف سے قبول فرما۔ میں نے عمرے اور حج کی نیت کی اور خالص اللہ کے لیے میں نے ان کا احرام باندھا۔ اب یہ عربی زبان کے اندر جو نیتیں کروائی جاتی ہیں، کتابوں کے اندر عربی زبان کے اندر ہے۔ اگر آپ عربی زبان میں نہیں کر سکتے تو اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں۔
اپنی جو مدر لینگویج ہے اس میں بھی کر سکتے ہیں، اردو میں بھی کریں، ہندی میں بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی زبان میں آپ نیت کر سکتے ہیں۔ نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر صرف اتنا بھی کہہ لیں کہ میں نے عمرے یا حج کا ارادہ کیا یا اس کا احرام باندھا تو یہ نیت کافی ہے۔ اگر آپ اپنے نابالغ بچے کو اپنے ساتھ سفر حج میں لے جانا چاہتے ہیں جو ناسمجھ ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی نیت کے ساتھ اپنے نابالغ بچے کی بھی نیت خود کریں۔ یعنی اگر نابالغ بچہ ہے، سمجھدار نہیں ہے، تو اس کی نیت اس کے والدین کریں گے یا اس کے سرپرست جو بھی اس کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، ان پر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے نابالغ بچوں کے لیے ان کی طرف سے نیت کریں۔ ہاں اگر بچہ سمجھدار ہے تو پھر وہ اپنی نیت خود کرے گا۔ صرف نیت کر لینے سے احرام شروع نہیں ہوتا جب تک حج یا عمرے کی نیت سے لبیک نہ کہیں۔ لبیک کہنا واجب ہے۔ اگر کسی نے صرف نیت کر لی یا صرف کپڑا حج کا جو احرام کا کپڑا وہ باندھ لیا تو یہاں سے احرام شروع نہیں ہوگا جب تک آپ لبیک نہ کہیں۔ تو احرام کا کپڑا بھی ضروری ہے، نیت بھی ضروری ہے، اور لبیک یعنی تلبیہ کہنا بھی ضروری ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اسے تلبیہ کہتے ہیں۔ یہ بار بار آپ اپنی زبان پر ورد جاری رکھیں جب تک آپ خانہ کعبہ تک نہ پہنچ جائیں۔ جیسے ہی آپ مطاف میں پہنچ جائیں گے، اب آپ کو طواف شروع کرنا ہے، وہاں تلبیہ پڑھنا اب بند کر دیں۔ اب تلبیہ آپ کو نہیں پڑھنا ہے۔ تو جب تک آپ خانہ کعبہ نہ پہنچ جائیں، اپنے گھر سے نکلنے سے لے کر مسجد حرام پہنچنے تک زیادہ سے زیادہ تلبیہ کہنا ہے، زیادہ سے زیادہ لبیک کہنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، میں تیرے پاس حاضر ہوا، اے اللہ میں تیرے پاس حاضر ہوا، تیرے حضور حاضر ہوا، تیرا کوئی شریک نہیں، میں تیرے حضور حاضر ہوا، بے شک تعریف اور نعمت اور ملک تیرے ہی لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ تلبیہ اچھی طرح یاد کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد 1 مرتبہ تلبیہ کہنا واجب ہے اور 3 مرتبہ کہنا سنت ہے۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ تلبیہ پڑھنا ہے۔ مرد بلند آواز سے تلبیہ کہیں گے کہ آس پاس والے بھی سن لیں، ان کو بھی یاد آ جائے۔ عورتیں دھیمی آواز میں، مگر اتنی کم آواز ہو کہ وہ خود سن سکیں۔ اس سے بھی اگر کم آواز ہے تو تلبیہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو کہیں بھی جہاں پڑھنے کی بات آتی ہے کہ اس کو پڑھنا ہے، تو پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم وہ خود سن سکے، اتنی کم آواز میں ضرور ہونا چاہیے۔ تو عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ دھیمی آواز میں یعنی اتنی آواز میں تلبیہ کہیں یا تسبیح و تحلیل کریں، ذکر و اذکار جو بھی وہ پڑھیں اتنی آواز میں پڑھیں کہ وہ خود سن سکیں۔ دوسرے اگر ساتھ میں بہت سارے غیر محرم بھی ہیں، اگر ان تک عورت کی آواز پہنچے گی تو یہ ناجائز اور گناہ کا کام ہے۔ عورتیں دھیمی آواز میں کہیں، مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ بلند آواز سے، اس کے لیے افضل ہے، بہتری ہے کہ وہ بلند آواز سے تلبیہ کہے تاکہ آس پاس جو ہیں وہ بھی تلبیہ اس کے ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں گے۔ ایک آدمی نے اگر تلبیہ شروع کیا اور اس کو دیکھ کے 10 لوگوں نے تلبیہ شروع کر دیا تو جو 10 لوگ تلبیہ پڑھیں گے اس کا ثواب بھی اسے بھی ملے گا۔ تو جو نیک کام یا اچھا کام کوئی مسلمان شروع کرتا ہے، پھر اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی وہ کام شروع کرتے ہیں تو اللہ اسے بھی ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو 10 لوگ اور اس کو دیکھ کر شروع کر رہے ہیں ان 10 کا ثواب بھی اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ تو کبھی بھی ہماری کوشش ہونی چاہیے ہر جگہ پہ، صرف حج اور عمرہ کے موقع پہ نہیں، ہر جگہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم کسی بھی اچھے کام کی شروعات کریں، نیک کام کی شروعات کریں۔ اگر آپ نے نیک کام کی شروعات کر، آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، سیدھا قدم مسجد کے اندر رکھا، زور سے آپ نے پڑھا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، آپ کو دیکھ کر 2 لوگ اور مسجد میں داخل ہو رہے تھے، انہوں نے بھی پڑھ لیا تو آپ کو تو ثواب ملے گا ہی، لیکن 2 لوگوں نے اور آپ کو دیکھ کر جو پڑھا نا اس کا ثواب بھی اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ کا کرم بہت بڑا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے اچھے کام کی شروعات کرنے کی ہم جو ہے کوشش کریں۔ آپ نے اچھا کام شروع کیا تو یہ آپ کے لیے ثواب جاریہ ہو جائے گا، اسے ہی صدقہ جاریہ کہتے ہیں، اسے ہی ثواب جاریہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسائل شریعہ سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن